ہمارا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ کون سا معصوم عن الخطا تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں۔ انبیاء کو اللہ رب العزت غلطی سے محفوظ رکھتے ہیں، ذرا سا کوئی بات ہو تو اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، پیغمبر ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کو غلطی سے محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ وحی ان پہ اترتی ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں، صحابہ بھی معصوم عن الخطا نہیں۔ غلطی ہو سکتی ہے لیکن معصوم عن الخطا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسے مرضی صحابہ کے بارے میں بولتے رہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ معصوم عن الخطا تو نہیں تھے، غلطی ہو سکتی تھی لیکن صحابہ مغفور ہیں۔ کیا مطلب مغفور ہیں؟ صحابہ بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر صحابی کے لیے بخشش کا انتظام فرما دیا۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو دنیا کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ایسا سبب لگا کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اور ایسا ہوا جب احد کے موقع پر بعض صحابہ کرام کے قدم جو ہیں وہ تزلزل کا شکار ہوئے، صحابہ نے میدان چھوڑا۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، قرآن نازل ہوا کہ شیطان نے ان کو ڈگمگایا، شیطان نے ان کو ڈگمگایا۔ لیکن جب یہ غلطی ہو گئی اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے ان کی غلطی پر معافی کا اعلان کر دیا تو آج کون ہوتا ہے کوئی بولنے والا یہ بولے کہ فلاں صحابی احد سے بھاگ گیا تھا؟ بخاری اٹھا کے کہتے ہیں جی فلاں صحابی احد سے بھاگ گیا۔ جب اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ایک آنے والا سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس بھی آیا تھا، مصر سے آیا تھا، حج کا موقع تھا، قریش کے لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگا من ہؤلاء القوم، یہ کون بیٹھے ہیں؟ بتانے والے نے کہا ہؤلاء قریش، یہ قریش کے لوگ بیٹھے ہیں۔ پوچھا من الشیخ فیہم، ان میں یہ جو بزرگ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ بتانے والے نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ ہو گئے تھے، ان کی آخری عمر کی بات ہے۔ آ کے بیٹھ گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، آ کے کہنے لگا میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو سوال، کیا کر؟ اس نے بھی وہی صحابہ پہ اعتراض کیا اور صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور اپنے ساتھیوں کا، صحابہ کا دفاع کیا۔ اس نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر یوم احد، احد کے دن وہ میدان سے بھاگ گئے تھے۔ دوسرا اعتراض کیا، کہنے لگا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں لم یشہد، حاضر نہیں ہوئے تھے۔ تیسرا اعتراض کیا، کہنے لگا بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں ہوئے تھے۔ یہ تین میرے اعتراض ہیں، یہ کیا وجہ تھی؟ یہ صحابی کی عزت کی بات آئی کہ اس نے یہ ذکر کیا کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر رہا تھا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تعال ابین لکا، ذرا قریب ہو کے بیٹھ جا، تیرے اعتراضات کا جواب میں دیتا ہوں۔ اسے کہا قریب ہو جا، تیرے اعتراض کا جواب میں تجھے دے کے یہاں سے بھیجوں گا۔ اور کیا جواب دیا؟ کہا جو تو نے کہا ہے نا بدر کے دن حاضر نہیں ہوئے تھے، تو یاد رکھ بدر کے موقع پر تحتہ بنت رسول اللہ وکانت مریضہ، بدر کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ کی بیٹی تھی اور وہ بیمار تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا تھا کہ اپنی بیوی کے پاس رکو، میری بیٹی کا خیال رکھو، آپ خود چھوڑ کے گئے تھے۔ تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ اور یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب آپ بدر سے واپس آئے تھے آپ نے سیدنا عثمان سے کہا تھا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، اے عثمان تجھے بدر میں حاضر ہونے والوں کا اجر و ثواب بھی ملا ہے، اور بدر والوں کی طرح جتنا غنیمت کا مال ان کو ملا اتنا تجھے بھی ملے گا۔ بدر کی فضیلت انہوں نے پائی، وہ ثواب اور اجر ان کو ملا اگرچہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا، کہنے لگا وہ احد سے بھاگ گئے تھے، چند صحابہ جو قدم جن کے ڈگمگائے تھے ان میں سیدنا عثمان بھی تھے۔ تو جواب دیا، کہنے لگے اشہد ان اللہ تعالی قد عفا عنہ، میں عبداللہ بن عمر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کی اس خطا پر ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو یاد رکھو جب معافی مل جائے سارے گناہ دھل جاتے۔ تیسرا اعتراض کیا کہ بیعت رضوان کے موقع پر حاضر نہیں تھے، تو کہنے لگے بیعت رضوان
کس وجہ سے ہوئی؟ حضرت عثمان کو مکہ میں بھیجا، اسی وجہ سے تو بیعت ہوئی. یہ افواہ پھیل گئی نا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور یہ بھی کہا کہ اگر مکہ والوں کے ہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معزز کوئی اور شخص ہوتا تو آپ کسی اور کو بھیج دیتے. مکہ والوں کے ہاں سب سے زیادہ معزز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی وجہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو مکہ بھیجا گیا. اور آپ اس موقع پر تم کہتے ہو، اسے اعتراض کرنے والے کو جواب دیا، تم کہتے ہو کہ بیعت میں حاضر نہیں تھے. یہ یاد رکھو کہ بیعت رضوان کے موقع پر آپ نے اپنے دائنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور کہا ھذہ ید عثمان، یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور دوسرے ہاتھ پر مار کر کہا ضرب علی یدہ، اور کہا ھذہ لعثمان، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا یہ میں عثمان کی جگہ پہ میں خود بیعت کر رہا ہوں. اور تم کون ہوتے ہو عثمان پر اعتراض کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری. اور ہمیں اپنا عقیدہ یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ سے، یہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا اور یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑھ کے کوئی انعام نہیں. اور یہ بھی کہہ دیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت ہے. تو پھر آج ہم کون ہوتے ہیں صحابہ پر اعتراض کرنے والے؟ ہماری کیا حیثیت؟ ہم کیوں جج بن گئے؟